الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ، اور جد و جہد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کی ملکیت میں ہو جو زمین اور جو آسمان میں ہے، سب کا سب، اور اتنا اور بھی اس کے ساتھ، تاکہ بطور فدیہ دیں اسے، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا عذاب سے نجات کے لیے روز قیامت، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ وہ بہت چاہیں گے کہ نکلیں اس آگ سے، اور وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ رہنے والا۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں، جس میں مالک نے یہ ہدایت فرمائی کہ نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہونے کے لیے نسب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کامل، جوش کامل اور یقین کامل کے بغیر ناممکن ہے۔ جو لوگ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں، ان کا انجام دونوں جہانوں میں رسوائی اور ذلت ہے۔ اور اس کے بعد کے فرمان میں مالک الملک نے حضرت آدم کے بیٹے قابیل کی نافرمانی اور پھر جرم پر جرم کرنے کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی قتل کرے گا اس کی سزا میں قابیل بھی شامل ہوگا، کیونکہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی۔ پھر یہود کا ذکر فرمایا، یہ لوگ انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی اور نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہے، اور بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے اور بڑی سزاؤں کے حقدار ہوئے۔ اور ان کا یہ دعویٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں غلط ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مغضوب اور مجرم ہیں۔ اس لیے نسب رسولی ضروری ہے، اور اطاعت رسول کی برکت ہی سے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے، شیطان کی چالوں سے بچ سکتا ہے، اور نفس کی خواہشات پر قابو پا سکتا ہے۔ اس فرمان الہی کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس ہدایت کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا ہے تو واقعہ کربلا کا مطالعہ کرو۔ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہو کر وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بھول گئے۔ نفسانی خواہشات، حکومت، اولاد اور دولت تھی جو غالب آ گئی، اور دین کو دنیا پر قربان کر کے ان لوگوں نے اتنے بڑے جرم کی بنیاد رکھی جس نے نظام اسلام کی شکل ہی بدل کر رکھ دی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس بغاوت کے خلاف قدم اٹھایا، تو انہوں نے جس سفاکی، ظلم اور بدی سے آپ کے ساتھ سلوک کیا، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی غلامان رسول اسے نہ بھول سکے۔ اور آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کے غم کو دل و جان سے لگائے ہوئے ہیں۔ جو کچھ ان ظالموں کے متعلق کہا اور سوچا جاتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اور ایسا اس لیے ہے کہ یہ انتہائی ظلم اسلام کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ اور گرانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا۔ عاشوراء کے دن جب سارا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم اور سفاکی سے شہید کر دیے گئے، تو خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور پردہ دار شہزادیاں، بچیاں اور مستورات غم سے رو رو کر نڈھال ہو گئیں، جن کی آواز تک کو پہلے کبھی کسی نے نہ سنا تھا۔ ان کی فریادوں سے آسمان بھی چیخ رہا تھا۔ کیا منظر تھا وہ کہ خیمے جل رہے تھے، شہزادیاں ننگے سر قیدیوں کی صورت لے جا رہی تھیں، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے جو دنیا کی پارسا ترین
اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستیاں تھیں، جنہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کی پاداش میں پیاسے شہید کیا گیا، جن کے معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس سوگوار قافلے کے آگے آگے ظالموں کی فوج تھی، جنہوں نے کربلا کے مظلوم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبوں کے سر نیزوں پر لٹکائے ہوئے تھے۔ یہ جلوس اسی طرح کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا اور پھر اسی طرح شام کے بازاروں میں بھی پھرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور محبت رکھنے والے آج بھی جب اس منظر کا خیال کرتے ہیں تو ان کے دل اور جگر پھٹ کر منہ کو آتے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ملائک اس ظلم پر کیا کہتے ہوں گے، اور ساکنین عرش کا کیا حال ہوگا۔ غرض ہر طرف ماتم ہی ماتم ہوگا، لیکن یہ قربانی دنیا کے لیے نہ تھی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تھی۔ اس لیے کہ ایک طرف تو ظلم کی انتہا تھی اور دوسری طرف ان پاک بازوں کی روحانیت کی بھی انتہا تھی، جس کا یہ نتیجہ آج بھی یہاں ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی لوگوں کی اہل بیت سے محبت اور ظالموں سے نفرت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ کیا علماء کرام اس منظر کو دیکھ کر یہ نہیں سوچ سکتے کہ قابیل ایک بھائی کو قتل کرنے کے جرم میں اتنی سخت سزا کا حقدار ہو گیا کہ ہر قتل میں اس کا حصہ ہوگا، اور جنہوں نے اس یزیدیت کی بنیاد رکھی اور اس یزیدیت کے مظالم میں برابر کے شریک ہیں، وہ اس ظلم سے کیسے بری ہو سکتے ہیں؟ اور اس طرف سے آنکھیں بند کر لینا بھی اسی طرح ظلم ہے۔ سامعین کرام، آج کا فرمان الہی اس فرمان کے انجام کے بعد ہدایت ہے کہ انسان سے ایسا ظلم بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نہیں، انسان نما حیوان بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ اگر انسانیت کے شرف سے آراستہ رہنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو اور اس کے لیے وسیلہ اختیار کرو، یعنی وہ وسیلہ جو تم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سکھائے، سمجھائے اور اس پر چلائے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے منور کر دے۔ اگر اس وسیلہ کی تربیت کے مطابق نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کرو گے تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال ہو جاؤ گے اور شیطانی اور نفسانی خواہشات سے نجات حاصل کر لو گے۔ اور فرمایا گیا کہ یاد رکھو تمہارے کام اگر آئے گی تو صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آئے گی، جس سے تمہارے دل و دماغ منور ہوں گے اور تم سلامتی ایمان سے زندگی گزار سکو گے۔ ورنہ جس دنیا کو تم اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول کر شیطان کی ماں پر حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ تمہیں عذاب علیم سے ہرگز نہیں چھڑا سکے گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دوزخی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر تم کو ایک لمحہ کے لیے اس عذاب سے نجات دی جائے تو کیا تم دنیا کی ساری کمائی دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو دوزخی فریاد کرے گا کہ اے رب، مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے مگر ایک لمحہ کے لیے عذاب سے نجات دے دی جائے۔ حکم ہوگا کہ اب نہیں، اب تو وقت گزر چکا ہے، تم سے تو دنیا میں اس سے بہت کم مانگا گیا تھا۔ یہی حال کربلا کے ظلم کرنے والوں اور ظلم کی بنیاد رکھنے والوں کا ہوگا۔
جب قیامت کے دن عذاب علیم میں داخل ہوں گے تو وہ ساری حکومت اور دولت ایک لمحے کے عذاب سے آزادی کی خاطر دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ سامعین کرام، یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے تاکہ اس بھیانک اور دردناک عذاب سے نجات مل سکے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔